آج کا ہمارا طہارت کے حوالہ سے سوال یہ ہوا ہے، انسان اگر غسل کر رہا ہو اور غسل کرتے ہوئے لائٹ چلی جائے یا پانی ختم ہو جائے تو اب اس آدمی کے لیے جو غسل کر رہا ہے وہ کیا کرے؟ سوال کو پھر سماعت فرما لیں۔ اگر انسان غسل کر رہا ہو، غسل کے دوران لائٹ چلی جائے یا پانی ختم ہو جائے، اب جو آدمی غسل کر رہا ہے اب اس کے لیے کیا حکم ہے، وہ اپنے غسل کو کیسے مکمل کرے؟ سب سے پہلے ہمیں بنیادی طور پر یہ سمجھنا ہوگا کہ جو بھی انسان غسل کرنے لگے اور غسل کرتے ہوئے اس کو غسل کرنے سے پہلے ہی دیکھ لینا چاہیے کہ میرے پاس جس پانی سے میں نے غسل کرنا ہے اس کی مقدار کتنی ہے۔ اس کی مقدار جب اس کو علم ہوگا تو وہ اسی پانی کی مقدار کے مطابق استعمال کرے، تاکہ جتنا اس کے پاس پانی ہے اتنے پانی سے وہ اچھی طرح غسل کر لے۔ اگر بالفرض ایسا ہو جاتا ہے کہ جس طرح کہ آج پانی کی جو سہولت ہے وہ دوسری تیسری منزل کے اوپر پانی کی ٹینکی پڑی ہوتی ہے اور انسان کو علم نہیں ہوتا، یا ایسا ہوتا ہے کہ انسان غسل کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ اس نے موٹر وغیرہ چلائی ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ پانی آ رہا ہوتا ہے، لائٹ چلے جاتی ہے اور فوراً پانی بھی چلا جاتا ہے۔ اب وہ آدمی جو غسل کر رہا تھا اس سے پانی کا سلسلہ ختم ہو چکا، اس کا ابھی غسل مکمل ہوا نہیں، اب اس آدمی کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں ہمیں بنیادی طور پر اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ غسل جو ہے وہ 3 طرح کا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر غسل جو ہے، ایک غسل جنابت کا ہے، ایک غسل سنت ہے، غسل کی ایک قسم مستحب یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بھی ہے۔ تو جب انسان ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہے، مطلب کیا کہ کام سے آیا تھا اور رات کو وہ نہایا ہے تاکہ میرے جسم سے گرمی دور ہو جائے، میرے جسم کو ٹھنڈک پہنچے، صبح اٹھ کے انسان نہاتا ہے اپنے جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے۔ اس طرح جب انسان نہاتا ہے یہ ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ غسل کی دوسری قسم کہ 4 چیزوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 1، انسان جب نماز جمعہ کے لیے آئے تو اس سے پہلے نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا اس کے لیے سنت ہے۔ پھر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے بھی انسان کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر حج یا عمرہ کا احرام باندھتے ہوئے اس آدمی کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر حاجیوں کے لیے میدان عرفات میں غسل کرنا سنت ہے۔ جب انسان غسل کر رہا ہے تو جو غسل ہے وہ سنت ہے یا مستحب ہے یا جسم کو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ہے، اس سے پانی ختم ہو جاتا ہے تو اب جتنا اس نے غسل کر لیا اتنا ہی اس کے لیے کافی ہے، اور اپنے کپڑے پہنے اور وہ باہر آ جائے۔ ہاں، اگر کوئی انسان وہ غسل کر رہا ہے جو غسل جنابت کا ہے، جنابت کا غسل کسے کہتے ہیں؟ وہ آدمی کے جس پر کسی چیز کی وجہ سے غسل فرض ہو چکا ہو، وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، تو اگر وہ جنابت کا غسل کر رہا ہے، پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہے، تو اب اس وقت پانی چلا جاتا ہے، تو اب اس آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ غسل کر رہا تھا اور پانی چلا گیا، وہ غور کرے کہ غسل کے جو فرائض ہیں وہ میں نے پورے کر لیے ہیں یا نہیں۔ یعنی غسل کے فرائض 3 ہیں۔ نمبر 1 ہے انسان کے لیے منہ میں پانی ڈال کر گرگرا کرنا، اچھی طرح گرگرا کرنا، روزہ ہو تو کلی کر لے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ انسان کا اپنے چلو میں پانی لے کر ناک میں چڑھانا، اس نے ناک میں پانی بھی چڑھا لیا، ناک کو اچھی طرح صاف کر لیا۔ اور مختصر یہ ہے کہ تیسرا فرض یہ ہے کہ انسان کو اپنے پورے جسم پر پانی بہانا، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر پانی بہانا۔ اگر انسان نے یہ غسل کے 3 فرائض مکمل کر لیے ہیں تو ابھی مکمل کر لیے ہیں اور بعد میں پانی ختم ہوا ہے،
پھر آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کپڑے پہنے، کیونکہ اسے پاکی حاصل ہو چکی ہے، فرائض ادا ہو چکے ہیں۔ اب وہ کپڑے پہنے آئے اور پاک ہو جائے گا بندہ۔ ہاں اگر اس کے فرائض بھی پورے نہیں ہوئے، غسل کر رہا تھا، اس کے ابھی فرائض، ان 3 فرائض جو تھے وہ ابھی پورے نہیں ہوئے، پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کپڑے پہنے، واش روم سے جہاں وہ غسل خانے میں نہا رہا ہے، کپڑے پہن کے باہر آئے، اور باہر آ کر پھر وہ کیا کرے کہ گھر میں اگر کوئی پانی موجود ہے وہ پانی کو دوبارہ غسل خانے کے اندر لے کر جائے۔ جسم کے وہ حصے جو اس نے ابھی تک دھوئے نہیں ہیں، صرف ان کو ہی دھو لے گا تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ رہی یہ کیفیت اگر گھر میں پانی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے شرعی طور پر حکم یہ ہے کہ اپنے گھر سے باہر نکل کر پانی تلاش کرے۔ شریعت نے اس کی جو حد مقرر کی ہے وہ چاروں طرف سے 1 میل کے فاصلے پر انسان پانی تلاش کرے۔ اگر اس کو پانی پھر بھی نہیں ملتا تو پھر انسان کے پاس جو مال ہے، جو پیسے ہیں، ان پیسوں سے وہ انسان پانی خریدے، اتنا پانی خرید لے کہ جس سے اس کے غسل کے جو فرائض ہیں وہ مکمل ہو جائے۔ اگر انسان کو پانی گھر سے بھی نہیں ملتا، باہر سے بھی نہیں ملتا، پیسے سے بھی اس کو پانی نہیں ملتا، یا اس کے پاس اتنے پیسے ہے ہی نہیں، پھر اس کے لیے شریعت نے یہ آگے حکم لگایا ہے کہ اگر اس کا ابھی غسل مکمل نہیں ہوا تھا، پانی کہیں سے نہیں مل رہا، پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ اور تیمم کسے کہتے ہیں؟ تیمم انسان کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پہ مارے، یعنی کہ مٹی پر اس طرح مار کے تھوڑا سا آگے لے جائے، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو پیچھے لائے، پھر ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر اس طرح 2 مرتبہ جھاڑے۔ جب اس طرح وہ ہاتھوں کو تھوڑا سا جھاڑ کر پھر اپنے پورے چہرے پر اپنے ہاتھ کو اس طرح پھیر دے۔ اپنے پورے چہرے پر جب اس طرح ہاتھ کو پھیر لے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ پھر وہ کیا کرے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح زمین پہ مارے، آگے لے جائے، پھر پیچھے لے کے آئے، پھر اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو جھاڑے۔ اور جھاڑنے کے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ جھاڑنے کے بعد کیونکہ تیمم کے 2 فرض ہیں، دوسرا فرض ادا کرے گا، اپنے ایک ہاتھ کو اس طرح ایک بازو پہ، یعنی کہ اپنے ہاتھ سے لے کر کونیوں سمیت تک پورا مسا کرے، پھر دوسرے ہاتھ کے ساتھ دوسرے بازو پر کونیوں سمیت اچھی طرح وہ مسا کر لے۔ تو اگر انسان کو پانی نہ ملے تو پھر انسان اس طرح تیمم کر لے گا تو اس بندے کو پاکی حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں دین کی صحیح طور پر سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔